أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں 100% کامیابی حاصل کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعام عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. کیا امامت کوئی معمولی چیز ہے؟ آج مسجد کا امام شرم سے منہ چھپائے کہ یار نہیں امامت نہیں کرنی چاہیے، کوئی کاروبار کر لے ورنہ کچھ اور. یاد رہے یہ امامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ امامت نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحے تک کی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری لمحے تک چند نمازیں صرف آخر کی حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہے، باقی آخری لمحے تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت کرواتے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت تک، آخری دم تک امامت کروائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلح امامت پر شہید کیے گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آخری دم تک لوگوں کے امام رہے. علی المرتضیٰ کو نماز پڑھاتے ہوئے فجر کی نماز کی جب جا رہے تھے تو شہید کیا گیا. مسجد اقصی میں تمام نبیوں میں سے صرف ہمارے آقا کو امامت کے لیے چنا گیا. الغرض اللہ کا ہر پیارا یہ کام کرتا رہا. کیا کوئی مسلمان بھی کھیلائے اور امامت کے شعبے کی تحقیر بھی کرے تو یہ امامت، یہ ایمان کو گوارا نہیں ہے. لہذا امام ایک مرتبہ رکھتا ہے جس کو مشکات المصابیح میرات المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے دوسری فصل کے الفصل الثانی کے اس پہلے باب میں روایت حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہے اور مؤذن امانت دار. یا اللہ اماموں کو ہدایت دے اور مؤذنوں کو بخش دے. اس کے تحت جو مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے صفحہ نمبر 401 پر وضاحت کے ساتھ لکھا کہ امامت کی فضیلت اذان پر زیادہ ہے کہ امام نائب ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اور مؤذن نائب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا. لہذا یہ فضیلت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے وضاحت کے ساتھ یہاں بیان کی. اور پھر ساتھ ہی ساتھ لکھا کہ امام مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہے، اپنی نماز کے ضمن میں ان کی نمازوں کو لیے ہوئے ہیں. اس لیے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. امام کی نماز ہوگی تو مقتدی کی نماز ہوگی، امام کی نماز نہیں ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوگی. لہذا امامت ایک اہم ترین فریضہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نگاہ کرم کے لیے دنیا تڑپتی ہے کہ کاش حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر ایک نگاہ کرم فرما دیں.
امام مسجد خوش نصیب ہے کہ اس کی مظلومیت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ملاحظہ فرما لیا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو امام کو پکڑا جاتا ہے. لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ میری امت کے اماموں کو ہدایت پر قائم رکھ کہ سب کچھ سہ کر بھی امامت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، اور میری امت کے مؤذنوں کو بخش دے. بلکہ جو شخص امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے حضور نے اس کے لیے 3 بار دعا فرمائی. نیز ارشاد فرمایا جو امام کے مصلی سے دور ہوا وہ جنت سے دور ہو گیا. اندازہ لگائیں امام کے قریب ہونے کی فضیلت اتنی ہے. اب مفتی صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کوفیوں کا کردار ادا کرتے ہیں، بعض لوگ کوفیوں کا کردار ادا کرتے ہیں جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی. تو جو امام کے ساتھ دھوکے بازی، امام کے ساتھ غداری کرتے ہیں وہ گویا کہ یزیدیت کا کردار ادا کر رہے ہیں. گویا کہ وہ یزیدی لشکر نے امام کو بلایا نا بھائی، امام کے ساتھ غداری کی، امام کے ساتھ دھوکہ کیا، امام کے ساتھ فریب کیا. تو مفتی صاحب نے یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے صفحہ نمبر 413 پر کہ ان کا کردار کوفیوں کا ہے کہ جنہوں نے امام مسلم بن عقیل سے غداری کی. لہذا امام سے غداری کرنا گویا کہ یزیدی کردار ہے. اور پھر آگے لکھتے ہیں کاش حر جیسی ایک نماز ہی پڑھ لو کہ ایک بار کہہ دیا پیچھے اس امام کے اور جان امام کے قدموں میں قربان کر دی. حضرت حر نے پیچھے اس امام کے کہا ہے، پیچھے امام حسین کے، اور پھر امام حسین پر اپنی جان قربان کر دی. لہذا یہ ہے مین چیز. اب کئی چیزیں ہیں جن پر امامت کی فضیلت واضح ہوتی ہے. لہذا ہمیں ائمہ کا قدر کرنا چاہیے کہ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے. اب بساؤں کا ایسا ہوتا ہے، مفتی صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ جنازے کو جب کندھا دے رہے ہوتے ہیں نا تو پکارتے ہیں کلمہ پر کلمہ شہادت. ان سے پوچھا جائے کلمہ شہادت سنا دو تو شاید ان کو کلمہ شہادت زبانی یاد نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی تنقید کرتے امام پہ. جن کو کلمہ شہادت زبانی یاد نہیں ہے وہ بھی تنقید کریں گے کس پہ؟ امام پہ. تو ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ امام پہ تنقید کریں، بلکہ ان کا حق بنتا ہے پہلے کلمہ شہادت سیکھ لیں. لہذا امامت بہت اہم ترین چیز ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں زیب نہیں آتی اور ہضم نہیں ہوتی. تو یہاں مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب کے کچھ اشعار لکھے ہیں کہ ملا بتاتا ہے تجھے جنت کا راستہ، ملا بتاتا ہے تجھے جنت کا راستہ، گر مانتے نہیں تو جہنم میں جائیے، گر مانتے نہیں تو جہنم میں چاہیے. گر چاہتے ہیں آپ کے بچے ہو باادب تو پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، پہلے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے. اور اسلام چاہتا ہے کہ نمازی بنائیے، اور آپ کا ہے شوق کہ کرکٹ کھلائیے. قرآن خواہ کو دیکھ کے منہ پھیر لیجیے اور ایک خواہ کے نام پہ قربان جائیے. میں نے نام ادب کر دیا کسی وجہ سے، تو چونکہ وہاں غیبت کا پہلو بنتا ہے شہر میں تو خیر نام لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے نام کو حذف کر دیا. تو یہ غیبت کا پہلو بنتا ہے، اس لیے میں نے نام کو حذف کر دیا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، اصولی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم خود اپنی زبان سے اپنے مذہبی رہنماؤں کی تذلیل کرتے ہیں. مولوی ایسے ہیں ایسے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ تمہارے والدین کا نکاح مولوی نے پڑھایا اور پھر تیرے جیسا سکوت پیدا ہوا اور آج جو مولویوں کے خلاف بول رہا ہے. لہذا یہ بولنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو بجائے تذلیل کرنے کے ان کو عزت افزائی کرنی چاہیے،
ان کی عزت افزائی کریں تاکہ لوگ اس طرف بڑھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ لوگ امامت کے شعبے کی طرف ہی آنا بند کر دیں. لہذا ہمیں اس میں بہت سوچ و بچار کی ضرورت ہے اور ٹھنڈے دل سے عزت دینا سیکھنا ہے. جب لازمی بات ہے دو چیزیں ہوتی ہیں. جہاں شریعت کی بات آئے گی وہاں شریعت کے معاملے میں توجہ دلائی جاتی ہے، لیکن وہی بات آتا ہے کہ مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ دوست ہے وہ جو ظاہر کرے تجھ پہ تیرے عیوب، اس کو دشمن جان جو خامیوں کو خوبی بتائے. غور کر تیرا محاسب تجھ سے بڑھ کر کون ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ادنا بات بھی خود سے چھپائے؟ تو وہ دوست ہوتا ہے جو عیبوں کو ظاہر کر کے سامنے رکھتا ہے. اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے موڈ خراب کریں، نہ کہ اس کے خلاف بات کریں. یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ائمہ مساجد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.